فکر کرنا چھوڑو، خوش رہو۔ عزیز سامعین، صبح بخیر۔ نئے گیان دھیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بائبل مقدس کو کھولیں، زبور 34 پہلی آیت سے 10 آیت تک۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو، آئے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت، زبور 34 10 آیت۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ فکر مندی کا آغاز یہ گھنٹی بجا رہا ہوتا ہے کہ خبردار، کم اعتقادی شروع ہو سکتی ہے۔ مسیح خداوند نے پہاڑی واز کے دوران بڑے واضح طور پر فرمایا تھا، متی 6:30 آیت میں، پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ اس آیت میں لفظ کم اعتقاد قابل غور ہے کہ کم اعتقادی کا شکار کوئی بھی اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جس کا نتیجہ فکر مندی پر آن ختم ہوتا ہے، اور فکر مندی کم اعتقادوں سے دن کا چین اور راتوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑے سالوں سے ایک خاتون رات کو سو نہیں پا رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ فکر مند رہا کرتی تھی کہ کوئی چور گھس آئے گا۔ ایک رات ایسا ہی ہوا۔ رات کو جب دونوں میاں بیوی سو رہے تھے تو شوہر نے محسوس کیا کہ نیچے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا نیچے آیا۔ دیکھا تو واقعی ایک چور چوری کا سامان باندھنے میں لگا ہوا تھا۔ گھر کا مالک چپکے سے اس کے سر پر جا کھڑا ہوا اور کہا، خوش آمدید جناب، ذرا میرے ساتھ اوپر ہماری خوابگاہ تک تشریف لائیں اور میری بیوی سے ملیں، کیونکہ وہ 10 سال سے آپ سے ملنے کا انتظار کر رہی ہے۔ بائبل مقدس کو بڑے دھیان کے ساتھ پڑھنے والوں نے حساب لگایا ہے کہ یہ فکرہ کہ فکر نہ کرو 365 مرتبہ بائبل مقدس کے اندر آیا ہے۔ تو گویا یہ فکرہ
ہر دن کا ایک موٹو ہے، اور اگر فکر نہ کرو پھر دوسری بات کیا کرو؟ جواب: اعتقاد اور ایمان رکھو کہ آسمانی باپ فکر کرنے والا ہے۔ ہم فکر کر کے اپنی عمر میں ایک دن بھی نہیں بڑھا سکتے، تو پھر فکر کرنا لا حاصل بات ہے۔ مختصر طور پر 34ویں زبور کا پس منظر یہ ہے: پہلا سیموئیل 21 باب 10 آیت سے 15 آیت تک۔ اور داؤد اٹھا اور ساؤل کے خوف سے اسی دن بھاگا اور جات کے بادشاہ اکیس کے پاس چلا گیا۔ اور اکیس کے ملازموں نے اس سے کہا، کیا یہی اس ملک کا بادشاہ داؤد نہیں؟ کیا اسی کے بارے میں ناشتے وقت گا گا کر انہوں نے آپس میں نہیں کہا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا؟ داؤد نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھیں اور جات کے بادشاہ اکیس سے نہایت ڈرا، سو وہ ان کے آگے دوسری چال چلا اور ان کے ہاتھ پڑ کر اپنے آپ کو دیوانہ سا بنا لیا، اور پھاٹک کے کواڑوں پر لکیریں کھینچنے اور اپنے تھوک کو اپنی داڑھی پر بہانے لگا۔ تب اکیس نے اپنے نوکروں سے کہا، لو، یہ آدمی تو سڑی ہے، تم اسے میرے پاس کیوں لائے؟ کیا مجھے سڑیوں کی ضرورت ہے جو تم اس کو میرے پاس لائے ہو کہ میرے سامنے سڑی پن کرے؟ کیا ایسا آدمی میرے گھر میں آنے پائے گا؟ داؤد نے بچنے کے لیے ساؤل بادشاہ سے بھاگ کر جات کے بادشاہ اکیس کے پاس پناہ لے کر اپنی وضع بدل ڈالی۔ کتنی ہی دفعہ ہم میں سے بہت سے لوگ داؤد کی طرح کرتے ہیں کہ دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، ایک بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ ہماری کم علمی ہوتی ہے۔ ہم گرجے گھر میں عبادت کے لیے آتے ہیں، مگر کہیں ہماری روح کی گہرائی میں ایک خوف پایا جاتا ہے۔ ہم خدا پر اعتماد نہیں کرتے۔ بائبل مقدس کا مطالعہ اور ہماری دعا، یہ سب کچھ عادت ہو تو ہو سکتا ہے، مگر ہماری شخصیت کا کھوکھلا پن ہم سے ہماری بے فکری اور خدا پر اعتماد چھین لیتا ہے، اور یہی ہماری شخصیت کے کھوکھلے پن کا ثبوت ہے۔ مگر جب داؤد نے دہائی دی یعنی دعا کی تو خدا نے اس کی سنی۔ 34 زبور 6 آیت: اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خدا نے اس کی رہنمائی کی۔ پہلا سیموئیل 22 باب پہلی 2 آیات: اور داؤد وہاں سے چلا اور ادلام کے مغارے میں بھاگ آیا، اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ یہ سن کر اس کے پاس وہاں پہنچا، اور سب کنگال اور سب قرضدار اور سب بگڑے دل اس کے پاس جمع ہوئے، اور وہ ان کا سردار بنا، اور اس کے ساتھ قریباً 400 آدمی ہو گئے۔ داؤد نے اس پس منظر کے تجربے سے گزر کر یہ زبور لکھتے ہوئے کہا، زبور 34 10 آیت: ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ داؤد کے خدا کو داؤد کی فکر تھی۔ آج کے لیے خیال: پریشان حال لوگ خدا پر بھروسہ کر کے اپنی فکریں خدا کو دے کر اس سے چھٹکارے کے گیت حاصل کرتے ہیں۔
آئیں دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ اس اطمینان اور خوشی کے لیے شکر گزار ہیں جو کہ داؤد نبی جیسے حالات میں گرفتار ہو کر تجھ سے دعا کرنے کے ذریعے سے اور دہائی دینے کے وسیلے سے ملتے ہیں۔ یسوع نام میں آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔